الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہیے کہ احکام الہیہ کی مخالفت نہ کرے، اور صوفیہ نے یہ سب طریقے حدیثوں سے معلوم کر کے مقرر کیے ہیں۔ مثلا حدیث میں ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس میں محاسبہ کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، یعنی جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ اس کے رگ شہوت کو مل دے گا۔ یہ مجاہدہ ہے، اور ترک جمعہ پر تصدق دینار کا امر ہے، یہ معاقبہ ہے۔ اس طرح نصوص میں غور کرنے سے سب کی اصل مل سکتی ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتی ہیں، ان خواہشات کو قابو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے انسان، اور معصیت سے اور گناہ سے بچے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں دونوں قسم کے جذبات اور دونوں قسم کی خواہشیں رکھی ہیں، گناہ کی خواہش بھی اور تقویٰ کی خواہش بھی۔ انسان جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے مرکب ہے، اس کے خواہشات اور اس کے جذبات ان دونوں چیزوں سے مرکب ہیں۔ کبھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے،
اور کبھی نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نیک کام کر لوں. اور یہی سارا امتحان ہے بندے کا کہ وہ کون سی خواہشات پر عمل کرتا ہے اور کن خواہشات کو چھوڑتا ہے. اور جو گناہ کی خواہشیں ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے وہ ہیں ہی بری، ناپاک، بیماری. تو جس طرح آدمی بیماری کے اسباب سے پرہیز کرتا ہے اسی طرح گناہ کے خواہشات سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے. یہ فرمایا ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہیے. اس کے لیے ایک طریقہ تو عقل سے سوچنے کا ہے. عقل سے سوچنے کا یہ ہے کہ ایسا تو کوئی شخص دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا جس کی ساری خواہشات مکمل طور پر پوری ہوں. کوئی ہوا ایسا؟ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا حکمران، صاحب اقتدار، مالدار، سرمایہ دار، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوا کہ اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہو وہ ہو جائے. یہ کام تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان کے ساتھ لے جائے تو یہ جنت میں رہے گا. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، کہ جنت والوں کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگا. یہ تو جنت میں ہوگا یہ کام. دنیا میں کوئی بھی شخص، وہ چاہے بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، سرمایہ دار ہو، مالدار ہو، دولت مند ہو، کچھ ہو، کوئی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو. یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہیں، چہیتے، لاڈلے، پیارے، لیکن ان کی بھی ساری خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی. صاف صاف کہہ دیا قرآن کریم نے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. انبیاء کرام کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوا کرتی تھی. اور اس خواہش کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو گھٹن بھی ہوتی تھی، یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. لیکن فرما دیا لا تہدی من احببت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ چاہیں ضرور ہدایت دے دیں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات بھی اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی، اولیاء کرام کی نہیں ہوتی، بزرگان دین کی نہیں ہوتی. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی ساری خواہشیں پوری ہوں. کچھ نہ کچھ خواہشیں تو ایسی ہوں گی کہ دل چاہ رہا ہوگا مگر پوری نہیں ہوں گی. اب دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ کچھ خواہشات کو مجبوراً چھوڑ دو، مجبوراً چھوڑ دو. اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میں کیا کروں، ہوئی نہیں پوری، مجبور ہو گیا. اور ایک صورت یہ ہے کہ خواہشوں کو اپنے قابو میں لا کر جو بری خواہشیں ہیں ان بری خواہشوں کو اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم ماننے کے لیے، اس کے لیے چھوڑ دو. پہلی صورت میں خواہش تو پہلے بھی پوری نہیں ہوگی، پہلی صورت میں بھی پوری نہیں ہوگی اور دوسری صورت میں بھی نہیں ہوگی. لیکن پہلی صورت میں
مجبوراً چھوڑا، کوئی ثواب نہ ملا، کوئی اجر نہ ہوا. اور دوسری صورت میں جب اللہ جل جلالہ کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر نفس کی خواہش کو چھوڑا تو کیا اجر ملا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اتنا بڑا انعام کہ جو خواہش کو ہمارے لیے چھوڑ رہا ہے، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، اور اس وجہ سے اس نے اپنی خواہش کو چھوڑا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. قرآن کریم تو خواہش تو دونوں صورتوں میں چھوٹی، پہلی صورت میں دوسری صورت میں. اس کی مثال سمجھیں کہ دل میں بڑا سخت داعیہ پیدا ہوا، تقاضا پیدا ہوا کہ اس آنکھ کو ناجائز استعمال کر کے کسی نامحرم کو لذت لینے کی نگاہ کی غرض سے میں دیکھوں، کسی نامحرم کو لذت کی لینے کے لیے دیکھوں، یا کوئی تصویر ہے، کوئی شہوانی قسم کا منظر ہے، اس کو دیکھنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا، خواہش ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ خواہش دل میں پیدا ہوئی اور اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے آنکھ کو اٹھا بھی لیا، اور جو اس کے اسباب تھے وہ اختیار بھی کر لیے. لیکن اچانک ہمارا کوئی بڑا آ گیا، باپ آ گیا، استاد آ گیا، شیخ آ گیا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ مجبوراً آنکھ وہاں سے ہٹائی کہ یہ مجھے اس حالت میں دیکھا گا تو کیا گمان کرے گا. آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہو، آج کل تو ہر چیز اللہ بچائے فحاشی اور اوریانی کی چیزیں گھر گھر پھیلی ہوئی ہیں، ٹیلی فون میں ہے، موبائل میں ہے، کمپیوٹر میں ہے، اور اللہ بچائے جن گھروں میں ٹی وی کی مصیبت ہے تو ان میں ٹی وی کی بھی ہے. تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہو اور تنہائی میں بیٹھے ہوئے موبائل کھولا، انٹرنیٹ کھولا، کچھ کھولا، اور اس میں کوئی ایسا منظر دیکھنے کو دل تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، جس سے مزہ آ جائے، لذت حاصل ہو جائے. اس حالت میں کمپیوٹر بھی کھول لیا، وہ منظر بھی نکال لیا، سب کچھ کر لیا، اچانک باپ آ گیا، بیوی آ گئی، کوئی ایسا آ گیا کہ جس کو آپ یہ باور کرنا نہیں چاہتے کہ آپ یہ منظر دیکھیں. کیا کرو گے اس حالت میں؟ بند کرنا پڑے گا. بند کر دیا. یہاں جو خواہش کو چھوڑا وہ کس لیے چھوڑا؟ کس لیے چھوڑا؟ مجبوری کی وجہ سے. حسرت بھی ہوئی دل میں کہ بڑا بے وقت آ گیا یہ آدمی، اگر یہ تھوڑا دیر کر لیتا نہ آتا تو مجھے کتنا مزہ آتا. حسرت بھی ہوئی، خواہش بھی چھوٹی، اور نہ صرف یہ کہ ثواب نہ ملا بلکہ جو اپنی طرف سے ارادہ کیا تھا اس ارادے کی طرف قدم بھی بڑھا لیا تھا، اس قدم بڑھانے کا گناہ بھی ہوا، اور پھر مجبوراً چھوڑ دی. ایک صورت ہے یہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ تقاضا ہوا، خواہش ہوئی، دل مچلا، اور اس دل مچلنے کی خواہش کے باوجود خیال آ گیا کہ میرے اللہ نے میری جو آنکھ دی ہے یہ بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے میں مفت فائدہ اٹھا رہا ہوں. دن رات میں نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا، کوئی محنت نہیں کی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دے رکھی ہے. اس نے ساری دنیا کو میرے لیے کھولا ہوا ہے، جائز قرار دیا ہوا ہے، اچھے اچھے مناظر دیکھنے کی بھی اجازت دی ہے، اور یہ تھوڑی سی چند چیزوں سے منع فرمایا ہے
کہ اس میری دی ہوئی سرکاری مشین کو اس کام کے اندر استعمال نہ کرنا، تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس منعم حقیقی کی دی ہوئی اس نعمت کو میں اس کی معصیت میں استعمال کروں، اور ایک دن مجھے اپنے اس عمل کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دینا ہوگا۔ اس خیال سے اپنے آپ کو روک لیا، تو خواہش پہلے بھی پوری نہیں ہوئی اور دوسری صورت میں بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن پہلی صورت میں باوجود کہ خواہش پوری نہیں ہوئی پھر بھی نہ ثواب ملا نہ اجر ملا، بلکہ الٹا گناہ ہوا۔ اور دوسری صورت میں جو اپنے آپ کو قابو کر لیا، اللہ کی خاطر کر لیا، تو یہ بشارت مل گئی کہ من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ یہ بشارت مل گئی، اتنی بڑا عظیم وعدہ پروردگار عالم کی طرف سے حاصل ہو گیا کہ تو جنتی ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ جل جلالہ کی خاطر اس طرح اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلاوت، ایمان کی حلاوت ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ در ہیچ۔ تو بھائی خواہشیں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی، ساری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، یا مجبوراً چھوڑو گے یا اللہ کے خاطر چھوڑو۔ تو یہ جب کبھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو آدمی یہ تصور کر لے کہ میری ہر خواہش تو پوری ہونے والی نہیں ہے، میں اس خواہش کو اللہ کے لیے چھوڑوں۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور کسی آدمی کا ذکر نکل آئے، غیبت ہونے لگی، برائی بیان ہونے لگی، یہ وہ گناہ ہے کہ ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہیں، غیبت کا گناہ، جس کو حدیث میں الغیبۃ اشد من الزنا فرمایا گیا، زنا سے بھی بدتر غیبت ہونے لگی۔ اب دل کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی جس کی برائی بیان ہو رہی ہے میں بھی اس کے اوپر کوئی حصہ لوں اور اس کی برائی بیان کر کے اپنے نفس کی خواہش کو تسکین دوں، اس کی برائی کروں، غیبت کروں۔ اب فرض کرو کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں فلاں کی غیبت کروں گا، ابھی کر ہی رہتے منہ کھولا ہی تھا، وہ آدمی آ کے کھڑا ہو گیا سامنے جس کی برائی بیان کرنا چاہ رہے تھے، تو کیا ہوگا؟ اس جس کی کیونکہ مزہ تو غیبت ہی نہ آتا ہے نا، اس کی پیچھ پیچھے کرنے میں مزہ ہے، سامنے کہنا تو بڑا مشکل ہے، کسی کے منہ پہ کہہ دینا۔ تو وہ آدمی خود آگے کھڑا ہو گیا، تو کیا کرو گے کہ جو برائی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی اس کو مجبوراً چھوڑنا پڑے گا، لازمت۔ یہ تو آئیے یہاں پہ، تو یہ تو چھوڑا، یہ مجبوری میں چھوڑا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا۔ لیکن اگر اسی وقت یہ خیال کر لو کہ قرآن کریم نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے، انسان کا گوشت، بھائی کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت، اتنی بری بات قرار دی ہے قرآن کریم نے، اور حدیث میں اس کو زنا سے بدتر قرار دیا گیا ہے۔ میرا کوئی لفظ بھی منہ سے نکل رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ بندے کا حق اگر تم پامال کرو گے تو بندے سے معافی کے بغیر میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو یہ باتیں خیال کی اور ان باتوں کا خیال کر کے چھوڑی غیبت، تو اب جہاں تو چھوڑی، یہ جو خواہش کے خلاف عمل کیا یہ اللہ کے لیے جائز کیا، تو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔
یہ بشارت ملی. تو بھائی خواہش تو چھوڑنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی خواہش چھوٹے گی، کبھی نہ کبھی چھوٹے گی، یا مجبوراً چھوڑو گے یا اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر چھوڑو گے. بس یہی سارا امتحان ہے زندگی کا. اور یہ جو حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی نفس کے خواہشات کو قابو کرو قابو کرو قابو کرو، وہ اس لیے کہتے ہیں اگر کھلا چھوڑ دیا تو یہ خواہشات تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی کے گڑھے میں لے جا کے ڈالیں گے. ان کو قابو کرنا ہے، اسے قابو کرنے کا نام ہے پرہیز. جو حضرت فرماتے ہیں ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہیے. یہی ساری تگ و دو ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچلنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو یہ مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور بالضرور اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جائیں گے. لنہدینہم سبلنا، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور لنہدینہم سبلنا، اس میں جو عربی جاننے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہاں پر دونوں مفعولوں کی طرف براہ راست متعدی کیا ہے. لنہدینہم الا نہیں ہے، لنہدینہم الا سبلنا نہیں ہے، لنہدینہم سبلنا، جس کی ترجمہ حضرت والا نے ایک جگہ اس طرح فرمایا کہ ہم ان کو ہاتھ میں اٹھا کر اپنے راستوں پر ڈال دیں گے. جو مجاہدہ کرنے والا یہ شروع میں دور سے بڑا مشکل لگتا ہے بعض اوقات کہ خواہشات کو کچلا جائے، خواہشات کے خلاف کام کیا جائے. لیکن جب بندہ اللہ کی خاطر یہ کرتا ہے تو پھر مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، مدد آتی ہے، اٹھا کر لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس کا ایک طریقہ یعنی اس اصلاح کا جو بنیادی جوہر ہے وہ یہی ہے کہ خواہشات کے خلاف اللہ کی رضا کے خاطر عمل کرنا. اس کی مشق کرانے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی دنیا میں کام جو ہے نا وہ بغیر محنت کے نہیں ہوتا. اگر آدمی یہ سوچے کہ میں اصلاح کا بس ارادہ تو کر لیا لیکن قدم کوئی بڑھایا نہیں، اس طرح کوئی کوشش شروع نہیں کی، تو دنیا میں کوئی کام کوشش سے اور محنت کے بغیر نہیں ہوتا. اگر واقعی اصلاح کا ارادہ ہے تو یہ اصلاح کی ارادہ تو ہے، وہ حقیقت میں ارادہ نہیں ہے، خواہش ہے. بس وہ بھی خالی کھولی خواہش. ارادہ وہ ہے کہ جس میں ساتھ کچھ تھوڑی سی محنت ہو، مشقت ہو، کچھ تھوڑی سی تھوڑا آدمی قدم بڑھائے تب کہیں گے کہ ارادہ ہے. اور اگر ویسے ہی خواہش کے درجے میں ایک بس یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، کسی طرح کوئی فرشتہ آ جائے آسمان سے اور وہ آ کر ہماری اصلاح کر دے، اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی آدمی وہ گمراہ نہ ہوتا. یہ خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے کہ میں نیک بنوں، اچھا بنوں، لیکن وہ خواہش تو اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی اس کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، اسباب مہیا نہ کرے. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. میرے خاندان کے ایک صاحب نے حضرت والد صاحب نے سے ایک دن عرض کیا کہ حضرت حج کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، حج کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے.
تو حضرت بھائی صاحب نے فرمایا کہ دل تو چاہتا ہے لیکن کچھ اس کے لیے کیا بھی، اس حج کرنے کے خواہش کو پورا کرنے کی طرف کوئی عمل بھی کیا کہ حضرت کیا کروں، کیا تو کچھ بھی نہیں، اور کروں کیا، اتنے پیسے ہی نہیں۔ تو حضرت بھائی صاحب نے فرمایا کہ کیا تم اگر واقعی حج کی خواہش ہے، صحیح معنی میں ارادہ ہے، تو پھر کیا یہ نہیں کر سکتے کہ روزانہ ایک آنا اس نام سے، حج کے نام سے کسی تھیلی میں ڈال دیا کرو کہ ایک آنا روزانہ نکالا کروں گا، اور یہاں تک کہ جب وہ اس سے پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر حج کروں گا۔ یہ نہیں کر سکتے؟ یہ تو کر سکتا، کہ یہ پر کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو خواہش ہے وہ خواہش خالی کھولی ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن اس طرف قدم کوئی بڑھایا نہیں۔ جب اللہ کا بندہ کوئی بڑھاتا ہے، اور یہ میری اصل میں میری ایک ہمشیرہ تھی جن کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا والد صاحب کہ دل چاہتا ہے، تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ بیچاری آمدنی ان کی بہت محدود تھی، تو انہوں نے کہا کہ پیسے ویسے تو ہے نہیں، دل ہی چاہتا ہے۔ کہا یہ نہیں کر سکتے تم، یہ تو کر سکتے، کہا کرو۔ تو میری ہمشیرہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تھیلی بنا لی اور اس کے اندر جتنا ہو سکتا تھا وہ ڈالتی گئی پیسے، کم آمدنی تھی، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتی، یہاں تک کہ جب انتقال ہوا اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں انتقال ہو گیا تھا، میری سب سے بڑی بہن تھی، جب انتقال ہوا تو ان کے سامان میں دیکھا تو ایک تھیلی نظر آئی، اس کو لکھا ہوا حج کے پیسے، اور اس میں 65 روپے، مجھے آج بھی یاد ہے 65 روپے سے۔ تو حضرت والد صاحب نے اس وقت تھیلی کو دیکھ کر یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے ان سے کہا تھا، اس کے بعد انہوں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے، اب یہ 65 روپے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کہا بھائی جب اس نے یہ ارادہ کیا تھا اور انتقال ہو گیا، کر نہیں سکتے، تو اس 65 روپے کو اسی کام کے لیے رکھا مرثہ کی اجازت سے، اور وہاں مکہ مکرمہ کے ایک آدمی سے کو دیے کہ آپ اس سے ان کی طرف سے حج بدل کر۔ اس سال حضرت والد صاحب نے پہلے خود بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہ جن کو وہ پیسے دیے تھے انہوں نے بھی حج کیا میری ہمشیرہ کی طرف سے۔ تو حضرت والد صاحب پہلے فرماتے ہیں کہ وہ خود اس حج میں موجود تھے، تو میدان عرفات میں فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جبل رحمت پر چڑھ رہی ہیں، جبل رحمت جو میدان عرفات کا اس پر چڑھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا۔ یہ کچھ حضرت والد صاحب کا ایک بار منکشف ہوا کہ وہ جبل رحمت پر چڑھ رہے، تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ پیسے جمع کیے تھے، اور وہ اتنے تھے کہ مکہ مکرمہ سے حج ہو گیا ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اس جگہ پر پہنچا دیا۔ تو کرنا شروع تو کرے کوئی بندہ، اگر کرنا شروع نہ کرے، محض دل میں خواہش لیے بیٹھا ہے، اور روز میرے پاس ستاتے ہیں لوگوں کو کہ جی کیا کریں، ہوتا نہیں ہے، پریشانی بھی ظاہر کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، اور اصلاح کی خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں، مگر قدم بڑھانے کی کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ راستہ ایسا ہے کہ یہ راستہ ہی نہیں، دنیا کے ہر کام میں یہی ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہو اس کو محض خواہش سے پورا نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے چاہو کہ میں لاہور پہنچ جاؤں، کچھ بھی قدم بڑھایا نہیں، کوئی کوشش کی نہیں، تو پھر نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں
در حقیقت اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بھائی ہم سب مل جل کر اپنی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ سوچیں. کوئی تقریر نہیں, کوئی وعظ نہیں, کوئی درس نہیں, کوئی رسمی جلسہ نہیں. اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے اصلاح کی فکر کریں. تو فکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کی طرف کچھ قدم تو بڑھائیں. تو قدم بڑھانے کے لیے حضرات صوفیاء کرام علیہم الرحمہ نے ایک بڑا نسخہ تجویز کیا, جس کا ذکر حضرت والا نے یہاں پر فرمایا, اور اس نسخے کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان کو پھر احادیث سے ثابت کیا ہے. وہ نسخہ یہ ہے, حضرات صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں جب ارادہ کرو نا اصلاح کا, تو 4 کام تجویز کیے کہ صبح کو فجر کے بعد جب اٹھو, فجر کے بعد پہلا کام یہ کرو کہ اپنے نفس سے ایک معاہدہ کرو کہ آج کا دن میں اس طرح گزاروں گا کہ اس میں کوئی معصیت نہیں کروں گا, کوئی گناہ نہیں کروں گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے حقوق میرے دل میں واجب فرمائے ہیں وہ سارے ادا کروں گا. تصور کر لو خاص طور پر ان برائیوں کا کہ جن میں عام طور سے مبتلا رہتے ہو. غیبت نہیں کروں گا, کسی کی غیبت نہیں کروں گا, آنکھ کو غلط استعمال نہیں کروں گا, کان کو غلط بات نہیں سنے گا, زبان سے کوئی جھوٹ نہیں نکلے گا, یہ معاہدہ کرو اپنے نفس کہ اے نفس تو مجھے طرح طرح کی خواہشات میرے دل کے اندر پیدا کرتا ہے, آج میں تیری ان خواہشوں پر کسی طرح عمل نہیں کروں گا جو مجھے گناہ کی طرف لے جانے والی ہوگی. جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا, بدنگاہی نہیں کروں گا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, وغیرہ وغیرہ. ایک مطلب یہ معاہدہ کروں, اس معاہدے کے ساتھ ایک چیز کا اور اضافہ کرنا, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا, یا اللہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے, اے اللہ میں آپ کی توفیق کے بغیر اس پر قائم نہیں رہ سکتا, تو اللہ اپنے رحمت سے مجھے ہمت دے دیجئے, حوصلہ دے دیجئے, توفیق عطا فرما دیجئے کہ میں اس معاہدے پر قائم رہوں. اور ایک بڑی پیاری دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جس میں ہدایت عطا فرمائی. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انا قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. کہ اللہ ہمارے دل, ہماری پیشانیاں, ہمارے اعضاء, یہ سب آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. ہم کو آپ نے ان میں سے کسی چیز کا مالک نہیں بنایا, مالک آپ ہی ہیں. ہمارے دل کے مالک بھی آپ, ہماری پیشانیوں کے مالک بھی آپ, ہمارے اعضاء و جوارح کے مالک بھی آپ. تو جب یہ بات ہے تو پھر آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے. یعنی دل کو اپنی طرف موڑ دیجیے اور ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی طاقت میں استعمال کرا لیجیے. میں نے اپنی طرف سے عہد تو کر لیا ہے اور ارادہ بھی کر لیا ہے, لیکن آپ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اے اللہ اپنی توفیق مجھے عطا کرنا. اور اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک,
اللہ آپ نے ہم سے ان چیزوں کو مطالبہ کیا ہے، ان کاموں کا کہ وہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کر نہیں سکتے. فَآتِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا، تو اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو ہم سے راضی کر. یہ دعا بھی مانگ لو. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ساتھ میں کر لو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. سمانا کہ جو میں مباح کام جو ہے نا وہ بھی اگر کروں گا تو اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا. بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا ہے یا ان کے حقوق ادا کرنا ہے تو وہ بھی اللہ آپ کی حکم کی تعمیل میں کروں. کوئی اگر تفریح بھی کروں گا تو وہ بھی جائز تفریح بھی کروں گا، تو وہ اس لیے کروں گا تاکہ نفس میں نشاط پیدا ہو. کھاؤں گا پیوں گا تو اس لیے کروں گا تاکہ اللہ آپ کا شکر ادا کرے. اب قائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر. یہ صبح کو ایک معاہدہ کر لو اپنے نفس سے اور اللہ تعالیٰ کے سے دعا بھی کر لو. اس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں مشارکہ. مشارکہ یعنی شرط لگا لی ہے اپنے آپ سے اور اپنے نفس سے، ایک شرط لگائی ہے کہ میں اب آج کا دن اس طرح گزاروں گا. یہ تو پہلا کام ہوا. اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ ہے مراقبہ. یعنی جب یہ عہد کرنے کے بعد جب کاروبار زندگی میں داخل ہوئے اور زندگی کے کام سامنے آئے، کبھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، کبھی اچھائی کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، ان مواقع پر اپنے نفس کی نگرانی رکھو. مراقبہ کے معنی نگرانی رکھو کہ یہ مجھے غلط راستے میں تو نہیں لے جا رہا. نگرانی رکھو یعنی یہ بات نہیں کہ بس ایک مرتبہ معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد ڈھیلے پڑ گئے، آزاد ہو گئے، چھٹی ہو گئی. نہیں، بلکہ یہ دیکھو میرے جو قدم اٹھ رہے ہیں، میرے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، میں جس طرف جا رہا ہوں وہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے. اس کا مراقبہ، نگرانی، اپنی نگرانی رکھو. ایک تو آدمی کی زندگی ہوتی ہے اللہ بچائے غفلت میں، کچھ پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہوں، جو جی میں آیا کیے جا رہا ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی نگرانی نہیں. نگرانی رکھو. نگرانی رکھنے کا معنی یہ کہ قدم جو جس طرف بڑھا رہے ہو دیکھو یہ صحیح جگہ اٹھ رہا ہے یا غلط جگہ اٹھ رہا ہے. زبان کوئی بات بول رہی ہے تو میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، تو اس کی نگرانی کا نام ہے مراقبہ. پھر تیسرا کام یہ کہ مراقبہ تو کیا، نگرانی بھی رکھی، پھر نفس جو ہے وہ شدت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ کسی گناہ پر آمادہ کر رہا ہے. نگاہ غلط جگہ ڈال دوں، کسی کی غیبت کر لوں، غصہ آ رہا ہے کسی کو برا بھلا کہہ دوں، وغیرہ وغیرہ. یہ جو نفس کے اوپر نفس کی خواہش پیدا ہو رہی، جیسے میں نے ابھی مثالیں دی، تو اس وقت اس نفس کی خواہش کو کچلنے کا اہتمام کرو کہ مانوں میں اس خواہش کو نہیں مانوں. اس کا نام ہے مجاہدہ. یہ تیسرا کام ہے. تو پہلے مشارکہ صبح کو، پھر ہر آن مراقبہ، اور پھر اگر کوئی غلط
خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے یا طاعت کے انجام دینے میں سستی ہو رہی ہے؟ نماز کی اذان کی آواز آئی ہے اور جماعت کو جانا ہے اور آپ نے مجلس جمائی ہوئی ہے، تو اس وقت میں دل چاہ رہا ہے کہ یار یہ اچھی خاصی مزیدار مجلس ہو رہی تھی، گفتگو بڑے مزیدار چل رہی تھی، اب اس کو چھوڑ کے جانا بہت مشکل لگ رہا ہے، نماز کے لیے قدم بڑھانا مشکل لگ رہا ہے، خواہش ہو رہی ہے کہ چلو پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز، جماعت چھوڑنے کا دل میں دائیا پیدا ہو، تو مجاہدہ کر کے کہ نہیں یہ گفتگویں تو ہوتی رہتی ہیں مجلسیں، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، سب کام چھوڑ کے جاؤں گا، مجاہدہ، یہ مجاہدے کی کوئی، یہ تیسرا کام۔ پھر چوتھا کام یہ کہ رات کو سونے سے پہلے ذرا سا جائزہ لو کہ آج جب صبح ہوئی تھی تو میں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آج کا دن اس طرح گزاروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت بجا لاؤں گا، معصیتوں سے بچوں گا، گناہوں سے پرہیز کروں گا، اپنے نفسانی خواہشات کو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں چھوڑوں گا۔ تو محاسبہ کرو کہ کتنا میں نے عمل کیا اس کو رات کو۔ جب محاسبہ کیا تو دیکھا کہ الحمدللہ شروع کئی جگہ پر تو الحمدللہ کامیابی ہوئی، اور بہت سے ایسے مواقع آئے کہ دل نہیں چاہ رہا تھا مگر الحمدللہ طاعت بجا لانے کی توفیق ہوئی، دل چاہ رہا تھا مگر گناہ سے بچ گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، تو اسے مجھے آپ نے محفوظ رکھا۔ اور اگر کسی جگہ خیال ہو کہ بھائی معاہدہ تو بے شک کیا تھا، اس کے باوجود دو ایک جگہ ایسی آئی، دو ایک مرحلے ایسے آئے کہ میں مغلوب ہو گیا اور خواہش پر عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سرزد ہو گئی، اعوذ باللہ، تو جہاں ہو گئی اس کے اوپر اپنے لیے کوئی سزا تجویز کرو، سزا تجویز کرو کہ تو نے معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کے باوجود تو نے اس کی خلاف ورزی کی، تو اے نفس تجھے کچھ سزا دینی ہو۔ سزا حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں ایسی سزا ہو کہ جس کے کرنے میں کچھ جسم کو، انسان کو اپنے نفس کے اوپر کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے، وہ نہ تو ایسی مشقت ہو کہ آدمی جو ہے اس کو بجا ہی نہ لائے، اور نہ اتنی معمولی چیز ہو کہ اس معمولی چیز کو آدمی خاطر میں لائے کہ ٹھیک ہے جو روزانہ کیا کروں گا روزانہ یہ کام ہو جائے گا۔ جب علی گڑھ میں یونیورسٹی قائم ہوئی تھی، سید نے قائم کی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تو وہاں شروع میں تمام جتنے طلبا تھے سب پر نماز پڑھنے کی پابندی تھی، سب نماز باجماعت پڑھا تھا، حاضری ہوتی تھی باقاعدہ، اور جرمانہ بھی مقرر تھا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے یا جماعت میں نہیں آئے گا تو اس کو کچھ جرمانہ ادا کرنا پڑا، 2 آنے 4 آنے اس زمانے کے لحاظ سے یہ جرمانہ ہوتا ہے۔ اب وہ 2 آنے 4 آنے جو ہیں وہ ہر ایک اس شخص کے اوپر جو نماز نہ پڑھے جرمانہ عائد ہوتا تھا۔ تو ایک صاحب تھے
جو یونیورسٹی میں پڑھے تھے اسی زمانے میں، وہاں ہاسٹل میں بھی رہا کرتے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ بعض نوابوں کے جو صاحبزادے آتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے، وہ سال بھر کا جرمانہ اکٹھا جمع کرا دیتے اور کہ بھائی چلو سال بھر کا جرمانہ اکٹھا ہے اور اب چھٹی. تو ایسی کوئی سزا نہ ہو کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ تو معاملے آسان ہے، کروں گا اور یہ ادا کر دوں گا، کچھ تھوڑا سا نفس پر صاف ہو جائے، ایسی کوئی. تو حضرت والا نے مثال دی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جمعہ چھوڑ دے تو 1 دینار صدقہ کرے. اب 1 دینار ایک اچھی اس زمانے کے لحاظ سے، اور اب بھی دینار کی اگر آج کی قیمت لگاؤ تو پھر بھی معتدل قیمت ہوتی ہے. تو اس طرح کا کوئی جرمانہ اپنے اوپر مقرر، پیسوں کا صدقہ ہو، یا یہ طے کر لے کہ اگر کبھی خلاف ورزی کروں گا تو 4 رکعتیں پڑھوں گا نفل، مثال کے طور پر، یا 1 روزہ رکھوں گا. کوئی اس قسم کی سزا مقرر کرتا. تو جب رات کو بیٹھ کر جائزہ لیا، محاسبہ کیا، تو جہاں قدم بہکا اس قدم بہکنے کی کوئی سزا اپنے اوپر مقرر کرے، اس کا نام ہے مراقبہ. تو یہ 5 چیزیں ہوں گی: مشارکہ، پھر مراقبہ، پھر مجاہدہ، پھر محاسبہ، پھر مراقبہ. تو حضرت والا فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی شخص اگر ان 5 چیزوں کا اہتمام کر لے تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ انشاءاللہ اصلاح ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ بامراد ہوگا، کامیاب ہوگا. اب حضرت والا یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے جو طریقے بتائے نا، یہ سب یہ سارے نصوص سے ثابت، یعنی حدیث سے ثابت. چنانچہ فرمایا کہ صوفیہ نے یہ سب طریقے حدیثوں سے معلوم کر کے مقرر کیے ہیں. مثلا حدیث میں حاسبو قبل ان تحاسبو، یہ محاسبہ جو تھا، رات کو بیٹھ کے میں نے کہا محاسبہ کریں، یا اس سے پہلے سمجھ لو، سبھی دیکھ لو، مشارکہ جو ہے، مشارکہ یعنی شروع میں جب معاہدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس سے وہ کیا، تو یہ اس کی بھی اصل ہے کہ سارا قرآن بڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی میثاق لیا تھا، انبیاء کرام سے بھی میثاق لیا تھا، اور ہر انسان سے لیا تھا. الست بربکم قالوا بلی، تو ہر انسان سے، وہ مشارکے کی اصل ہے. اور پھر مراقبہ، وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ راقب اللہ تجدہ تجاہک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیش نظر رکھو، مراقبہ کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش نظر رکھو، تو تم ان اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے ہمیشہ. یہ مراقبے کی اصل. اور پھر مجاہدے کی، ابھی آیت پڑھی تھی، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ مجاہدے کی اصل. اور حدیث میں محاسبہ جو چوتھی چیز ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نفس کا حساب خود لے لیا کرو قبل اس کے کہ آخرت میں تم سے حساب لیا جائے. تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا، یعنی تصور کرو کہ میدان حشر قائم ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، اعمال پیش کیے جا رہے ہیں،
नाम अमाल किसी का दाएं हाथ में, किसी का बाएं हाथ में, अच्छे बुरे सारे अमाल। मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वो सारा का सारा मंजर सामने है। उसको आज तसव्वुर करो कि अगर मेरी आज आंख बंद हो जाए और आज मैं मर जाऊं, जिसका किसी को पता नहीं कि किसकी मौत कब आ जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हाजिरी होगी तो उस वक्त मुझसे जो सवालात होंगे और मेरे अमाल जो पेश होंगे तो वो हिसाब अल्लाह ताला लेगा। पहले खुद अपना ले लो कि अगर उस वक्त हिसाब लिया गया और मेरी बदअमालियों का पल्ला भारी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त तो कोई जाए फरार होगी नहीं, कोई इलाज नहीं, उस वक्त कोई इलाज नहीं। कितना ही चीखते चीखे चिल्लाएं कि अल्लाह मियां एक मरतबा फिर वापस भेज दीजिए, नामल गैर जितना नामल, फिर कुछ और तरह का अमल करेंगे, मगर ये इसकी सुनवाई नहीं होगी। आज मैं अगर अपना खुद मुहासबा कर लेता हूं तो मेरे पास उसका इलाज है कि अगर गलती हुई है तौबा कर लूं, इस्तिग़फ़ार कर लूं और यहीं पर अपने आप को सजा दे दूं, तब इसके कि अल्लाह तबारक व तआला वहां जाके सजा दे। सहाबे किराम रज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन वो आखिरत की सजा से बचने के लिए दुनिया के अंदर अपने आप को सजा दिलवा दिया करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइशें करके, दरखास्तें करके कि मुझ पर यहां सजा जारी कर दी। तो हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, वो मुहासबे का वक्त जो आने वाला है उससे पहले अपना मुहासबा कर लिया करो। तो ये मुहासबे की असर है। और ये जो फरमाया कि जिस शख्स में इस्तिताअत हो वो तो निकाह कर ले, और जिसमें इस्तिताअत न हो निकाह की तो वो क्या करे, फ़अलैहि बिस्सौम, वो रोजे रखे कसरत, फ़इन्नहु लहू विजा, क्योंकि रोजा जो है उसके लिए रगे शहवत को मल देने वाला है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज तजवीज़ किया उस शख्स का कि जिस बेचारे के पास निकाह का सामान नहीं। कुरान करीम में फरमाया वल यस्तअफ़िफ़िल लज़ीना ला यजीदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जो निकाह की ताकत नहीं पाते वो पाक दामनी से काम लें यहां तक कि अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से उनको गनी कर दे। तो उसका तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाया कि रोजे रखो। रोजे रखने से ये होगा कि कसरत से रोजे रखो। मैंने अपने उस्ताद से सुना, हज़रत माना मुफ्ती रशीद अहमद साहब सल्लल्लाहु अलैहि उनके दर्जात में फरमाए, वो हज़रत हकीम उम्मत के हवाले से बयान फरमाया करते थे कि इब्तिदा में जब आदमी रोजा रखता है तो उससे 2-4 रोजों में ये मकसद हासिल नहीं होता। 2-4 रोजों से तो बाल औक़ात इंसान की ख्वाहिश और बढ़ती है, लेकिन जब कसरत से रोजे रखे तो फिर फरमाया कि उससे जो तकाजा है शहवत का वो कमजोर पड़ जाता है, और उस सूरत में वो जो हुक्म है अल्लाह ताला का कि पाक दामनी इख्तियार करें ऐसे लोग, उस पर अमल करना आसान हो जाए। तो हज़रत फरमाते हैं जो मुजाहदा है, मुजाहदे के असर है, दिल तो चाह रहा है, ख्वाहिश तो हो रही है, सभी तौर पर इंसान के अंदर ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन उस ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी करने के लिए रोजे रख रहा है, ये मुजाहदा की असल है। और फिर फरमाया कि ये जो हदीस में आया कि जुमा के छोड़ने पर 1 दीनार सदका करो, तो ये मुआक़बा है, यानी वो सजा, अपने नफ्स को सजा दे कि जुमा छोड़ा तो 1 दीनार सदका करो ताकि नफ्स को कुछ सजा मिले और आइंदा न छोड़े।
اور حدیث میں اور بھی متعدد چیزوں پر یہاں حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال تعالی اقامر کا فلیتصدق، یعنی اگر کوئی شخص دوسرے سے یہ کہے کہ آؤ ذرا جوا کھیلے، جوا کھیلنے کی دعوت دے، ابھی کھیلا بھی نہیں اور میں کھیلنے کی دعوت دی، تو اس کو بھی چاہیے کہ صدقہ کرے، اگرچہ چاہے جوا کھیلنے کی نوبت نہ آئی ہو، لیکن چونکہ دعوت دی دوسرے کو کہ آؤ جوا کھیلیں تو صدقہ کرے، یہ سزا بات ہے۔ اور بھی کئی چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سزائیں تجویز فرمائی، یہ معاقلی کہتے ہیں۔ تو حضرات صوفیہ کرام نے جو یہ باتیں بتائی ہیں یہ اپنی طرف سے ایجاد کر کے نہیں بتا دی، بلکہ ان سب کی اصل نصوص کے اندر موجود ہے، اور اس کی وجہ سے جیسے کہ بتائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو حضرت حکیم المکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا جو شخص التزام کر لے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائے گا، اصلاح ہوگا۔ لیکن محض آرزوؤں سے نہیں ہوتا، آرزوؤں سے پھرا کرتی ہے تقدیریں کہیں، آرزوؤں سے نہیں ہوتا کام۔ وہ جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کچلے، اور نفس کو کچلنا وہ نفسانی خواہشات جو گناہ کی طرف لے جا رہی ہوں باقی جو ان کو کچلے اور موت کے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ عمل کرے، وہ ہے عقل مند۔ اور عاجز وہ ہے کہ من اتبع نفسہ ہواها، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جدھر خواہش لے جا رہی ہے وہاں جا رہا ہے۔ دل میں خواہش ہوئی غصہ کروں، غصہ کر رہا ہے، دل میں خواہش ہوئی کہ بدنگاہی کروں، بدنگاہی کر رہا ہے، دل میں خواہش ہوئی غیبت کروں، غیبت کر رہا ہے، دل میں خواہش ہوئی جھوٹ بولوں، جھوٹ بول رہا ہے، اعوذ باللہ، یہ سب کر رہا ہے۔ اور وتمنى علی اللہ، اور پھر بھی آرزویں لگائے بیٹھا ہے اللہ میاں سے، کہ آرزویں لگا رکھی ہیں کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دیں گے۔ آج کل ایک وبا چلی ہے کہ کسی کو اگر کسی غلطی پر متنبہ کرو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، مت کرو، تو یہ حدیث سن رکھی ہے انما الاعمال بالنیات، جب ہمارا دل ٹھیک ہے، ہماری نیت صحیح ہے، دل ٹھیک ہے، تو وہ دل کیا ٹھیک ہے کہ آرزویں باندھی ہوئی ہیں کہ اللہ میں بس پہنچا دے گا، بغیر کچھ کیے دھرے پہنچا دے گا۔ تو تمنا علی اللہ، یہ آرزویں ہیں، یہ نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی کوشش ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشق ہے، بس تمنا ہے، آرزویں لگائے بیٹھا ہے۔ لیکن جب آدمی 2 کام کر لے کہ اپنے حصے کی جتنی کوشش ہے وہ کر گزرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرے کہ یا اللہ اتنا تو میں نے کوشش کی ہے، اپنے رحمت سے اس کو منزل تک پہنچا دیجیے، اور اپنے فضل و کرم سے میری اس کی برکت سے اصلاح کر دیجیے۔ 2 کام کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ضرور پہنچا دے گا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، اتنا بڑا فتنہ
کہ وہ عورت دعوت دے رہی ہے کہ جو اپنے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مالکہ ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے، دروازے پر تالے ڈال دیے ہیں اور پھر گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل خواہشی پیدا نہیں ہوئی ان کے دل میں، ہمت بھی وہ ہم بہا، ان کے دل میں بھی خیال آیا، اس نے تو کر ہی لیا تھا ارادہ گناہ کا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خیال پیدا ہونے لگا تھا، اور بیچ میں بات یاد آ گئی کہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ یہ تو فرمایا کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہونے لگا تھا، یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، تو خیال پیدا ہونے لگا تھا۔ تو اس کی مثال حضرت نے دی کہ یہ ایسی ہے، یہ خیال کچھ اس قسم کا ہے جیسے ایک روزے دار ہو اور روزے کی حالت میں، گرمی کی حالت میں پیاس بڑی شدید لگ رہی ہے اور کوئی پانی سامنے لے آئے تو اس پانی کی طرف طبیعت راغب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ راغب تو ہو، لیکن ساتھ ہی دل میں ارادہ پکا ہوگا کہ کیوں میں نہیں، کیونکہ روزہ ہے تو روزے دار کی تھوڑی اس طرف رغبت بھی ہوگی، دل بھی راغب ہوگا، للچائے گا بھی، لیکن دل میں ارادہ پکا ہوگا کہ کیوں میں نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہم جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا وہ اسی قسم کا تھا کہ جیسے کوئی روزے دار کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کر دے، اس سے رغبت تو ہوتی ہے، وہ رغبت ہوئی، لیکن یہ پکا ارادہ تھا کہ اس پر عمل نہیں کرنا۔ کیسے بچوں؟ تو بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ دروازوں کی طرف بھاگے، ہے نا، حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تو تالے ڈالے ہوئے ہیں، اس میں باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں، لیکن پھر بھی دروازے تک بھاگے۔ کیوں؟ کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں دروازے تک پہنچ جاؤں، اپنے آپ کو دروازے تک لے جاؤں، بھاگ کر آگے بچانا آپ کا کام۔ تو دروازے تک بھاگے، اپنے جو حصے کا کرنے کا کام تھا وہ کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف رجوع کیا کہ اللہ تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، تو بعد میں جو بات کہی تھی وہ وہاں بھی کہی ہوگی کہ اللہ اتنا کام تو میں نے کر لیا، باقی بچانا اب آپ کا کام ہے۔ تو جب بندہ اپنے حصے کا کام کر گزرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور رحمت کا کرشمہ دکھاتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ وہاں پہنچے تو الفا سیدہا لدی الباب، وہ دروازہ کھل گیا، وہ آدمی موجود ہے جو اس کا شوہر ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ خیرہ کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار بھی باید دوید، کہ اگرچہ اس دنیا کے اندر بھی یہ دنیا جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، خواہشات نفس سے بھری ہوئی ہے، گناہ اور معصیتوں کی طرف دعوت دے رہی ہے، معصیتوں کا جہنم بنی ہوئی ہے، اس میں تمہیں باہر نکلنے کا چاہے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تب بھی اس طرح بھاگ پڑو جیسے کہ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگ پڑے، پھر یوسف وار میں باید دوید۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کی توفیق ہمیں آپ کو عطا فرما دے تو سمجھو کہ انشاءاللہ صراط مستقیم پر آ گئے، اور برصراط مستقیم ہے دل کیسے گمراہ نہیں، جب صراط مستقیم پر آ جائے تو پھر گمراہی نہیں۔ تو ایک مرتبہ عزم کر لو،
ارادہ کر لو اور اس کی طرف قدم بڑھا دو، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ میں نے قدم تو بڑھا دیا ہے، منزل تک پہنچانا آپ کا کام ہے، ان کے حوالے کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ منزل تک پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس۔ اللهم لك الحمد زينة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا امان المستجيرين، يا مجيب دعوت المضطرين، اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دیجیے، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجیے، اپنی رحمت سے مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ یا مالک لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ اپنے رحمت سے مکمل مغفرت عطا فرما دیجیے، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کو ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم بے ہمت ہے، ہمت عطا فرما دیجیے، بے حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اب ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کی تمام جائز مرادوں میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس طیارے کے حادثے میں مولانا عطا الرحمان صاحب اور ان کے رفقا جو شہید ہوئے ہیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو درجات عالیہ عطا فرمائی۔ یا اللہ ان کو درجات عالیہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کو مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ اور بھی جو لوگ اس طیارے کے حادثے میں اے اللہ ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ان نقصانات کی، ان کے گھر والوں کی نقصانات کی تلافی فرما دیجیے، ان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے، ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔